دیکھو میری بہنوں کنیز فاطمہ بنو جس کی وجہ سے تم دین کی تبلیغ بھی کرو گی، مذہب اسلام کو بلند بھی رکھو گی۔ اے لوگوں سنو دیکھو، اگر بچیوں کو عالمہ بناؤ تو قسم خدا کی وہ تمہارا گھر ہی نہیں بلکہ دوسروں کا گھر بھی چمکتا اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور تمہارے دل کی ہر گلی جو ہے کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میں مبارکباد جناب محمد اسلم خان صاحب کو دیتا ہوں، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مولا اس علم کی روشنی میں ان کا گھر بھی روشن کر دے، ان کا آنگن بھی روشن کر دے، ان کی زندگی کو بھی روشن کر دے۔ آنے والے وقت میں کل میدان محشر میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لوگوں آج ہم تو اتنا نہیں بول پاتے اپنی بچیوں کو، اگر وہ بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکل نہیں بول پاتے، اگر بول بھی رہے تو لڑنے کے لیے تیار، لڑنے کے لیے تیار۔ تم میرے باپ ہو، مجھے بال کھول کے جانے نہیں دے رہے ہو، جواب نہیں ہوتا۔ ارے ایسے ایسے باپ، ایسے ایسے بھائی جو اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو ننگے سر ٹھہلاتے ہیں، ان کو غیرت بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی، اور کھلا لباس بنا کر کے ٹہلاتے، اپنے ساتھ ٹہلاتے ہیں، غیرت نہیں آتی۔ تو لوگوں یہ سارے یہودیوں کے دیے ہوئے لباس کو ختم کرو۔ مذہب اسلام نے جو تمہیں لباس دیا ہے اس لباس کو پہن کر کے اپنی قوم کو یہ ذہن دو، یہ دنیا کے دیے ہوئے لباس کی وجہ سے جہنم میں جلتے نظر آؤ گے، نبی کونین کے دیے ہوئے لباس سے الحمدللہ جنت میں سیر کرتے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز ہر کوئی اپنی بچے کو علم سے آراستہ کرے گا نا، کرے گا، اور بولتے نہیں نا، اور کریں گے نا انشاءاللہ کریں گے نا، کریں گے۔ اور کرنے سے پہلے کچھ اپنا بھی حلیہ صحیح کر لیں۔ حلیہ صحیح کرنا کیا؟ نماز کے پابند ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، روزہ بھی پابندی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ جو خیرات و صدقات کرنے کی ہمت اور طاقت دی ہے اس کو بھی پابندی کے ساتھ سب کرتے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرتے نظر آئیں گے تو پروردگار عالم رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا ہماری اور آپ کی خطاؤں کو۔ انشاءاللہ العزیز نماز تراویح پابندی سے پڑھیں گے نا، پڑھیں گے نا، 5 وقتہ نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے، جہاں بھی جو بھی کہاں ہو۔ اور میں تمام بچیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں بھی رہیں بے پردہ رہیں، اور جو اس طریقے سے بیٹھی ہیں نا ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں عالمہ سے کہوں گا کہ بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں بتائیں، بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، ایک پردہ یا لگا دیں یا کوئی چرپائی کھڑی کر دیں، اس طریقے سے بیٹھیں تاکہ ہمارے یہاں بھی ادب معلوم ہو، طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا، سلیقہ کیا ہے بیٹھنے کا، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بے ترتیب کوئی کام نہ کریں، جس سے بھی مولانا صاحب نے بتایا کہ عرفہ اور چراغ ملانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے۔ صرف فاتحہ ہے، صرف فاتحہ چاہے جب کرو، چاہے کسی ٹائم کرو، کسی وقت کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ پانی پر فاتحہ کرو، شیرنی پر فاتحہ کرو، مٹھائی پر فاتحہ کرو، کھانے پر فاتحہ کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ جس اللہ نے حیثیت سے رکھا اس پر فاتحہ کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں فاتحہ میں یہ ہونا چاہیے، فاتحہ میں وہ ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب علم سے نوازے گا تو ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت میں عطا کر دے گا۔ اور میں اپنی بچی سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی بہنوں کو ذرا سے کس طرح سے، کس انداز سے پیش آنا چاہیے، اس طریقے سے وہ ان کو ایک پروگرام کر کے چھوٹا سا اپنی بہنوں کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھائیں، بجھائیں، بتائیں طریقہ مذہب اسلام کا اور سکھائیں
اللہ الحمدللہ یہ بچی خطیبہ بھی ہے اور الحمدللہ اچھی تقریر بھی کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو روشن مجلہ بھی کرتی ہے ان کی تقریر، الحمدللہ بہت اچھے ہی نمبر سے پاس ہوئی ہے۔ اللہ کا فضل ہے بے پناہ، رکن پور کی اور بچیوں کو علم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو بھی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں مولا، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، ان کی بھی بچیاں عالمہ قاریہ فاضلہ بن کر کے خود روشن رہیں اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی روشن کرتی ہوئی نظر آئیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب قدیر کوئی گفتگو میں کہنے میں سننے میں کوئی خطا لغزش گستاخی ہوئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں مولا معاف عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔ آس کی وجہ سے جہنم میں چلتے نظر آؤ گے، نبی کونین کے دیے ہوئے لباس سے الحمدللہ جنت میں شعر کرتے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز ہر کوئی اپنی بچے کو علم سے آراستہ کرے گا نا، کرے گا، اور بولتے نہیں نا، اور کریں گے نا انشاءاللہ کریں گے نا، کریں گے۔ اور کرنے سے پہلے کچھ اپنا بھی حلیہ صحیح کر لیں۔ حلیہ صحیح کرنا کیا؟ نماز کے پابند ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، روزہ بھی پابندی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ جو خیرات و صدقات کرنے کی ہمت اور طاقت دی ہے اس کو بھی پابندی کے ساتھ سب کرتے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرتے نظر آئیں گے تو پروردگار عالم رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا ہماری اور آپ کی خطاؤں کو۔ انشاءاللہ العزیز نماز تراویح پابندی سے پڑھیں گے نا، 5 وقتہ نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے، جہاں بھی جو بھی کہاں ہو۔ اور میں تمام بچیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں بھی رہیں بے پردہ رہیں، اور جو اس طریقے سے بیٹھی ہے نا ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں عالمہ سے کہوں گا کہ بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں بتائیں، بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، ایک پردہ یا لگا دیں یا کوئی چرپائی کھڑی کر دیں، اس طریقے سے بیٹھیں تاکہ ہمارے یہاں بھی ادب معلوم ہو، طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا، سلیقہ کیا ہے بیٹھنے کا، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بے ترتیب کوئی کام نہ کریں، جس سے بھی مولانا صاحب نے بتایا کہ عرفہ اور چراغ ملانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے۔ صرف فاتحہ ہے، صرف فاتحہ چاہے جب کرو، چاہے کسی ٹائم کرو، کسی وقت کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ پانی پر فاتحہ کرو، شیرنی پر فاتحہ کرو، مٹھائی پر فاتحہ کرو، کھانے پر فاتحہ کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ جس اللہ نے حیثیت سے رکھا اس پر فاتحہ کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں فاتحہ میں یہ ہونا چاہیے، فاتحہ میں وہ ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب علم سے نوازے گا تو ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت میں عطا کر دے گا۔ اور میں اپنی بچی سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی بہنوں کو ذرا سے کس طرح سے، کس انداز سے پیش آنا چاہیے، اس طریقے سے وہ ان کو ایک پروگرام کر کے چھوٹا سا اپنی بہنوں کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھائیں، بجھائیں، بتائیں طریقہ مذہب اسلام کا اور سکھائیں۔ الحمدللہ یہ بچی خطیبہ بھی ہے اور الحمدللہ اچھی تقریر بھی کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو روشن مجلہ بھی کرتی ہے ان کی تقریر، الحمدللہ بہت اچھے ہی نمبر سے پاس ہوئی ہے۔ اللہ کا فضل ہے بے پناہ، رکن پور کی اور بچیوں کو علم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو بھی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں مولا، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، ان کی بھی بچیاں عالمہ قاریہ فاضلہ بن کر کے خود روشن رہیں اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی روشن کرتی ہوئی نظر آئیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب قدیر کوئی گفتگو میں کہنے میں سننے میں کوئی خطا لغزش گستاخی ہوئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں مولا معاف عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔ خدا حافظ۔